الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت الکرسی کے اس پہلے جملے میں آیت کا مرکزی دعویٰ موجود تھا، اسی کے اوپر کچھ گزارشات آپ نے سماعت کی کہ اللہ نے فرما دیا کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور یہی انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی مضمون رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ مضمون مرکزی طور پر دیا، لا الہ الا اللہ۔ اگلا حصہ مختلف ادوار میں مختلف طور پر بدلتا رہا ہے۔ آگے کبھی آ گیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جب آدم پیغمبر تھے علیہ السلام تو اس کا اقرار ضروری تھا۔ پھر کبھی آ گیا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، اتباع کا اعلان ضروری ہوا۔ آگے چلتا ہوا دور آیا تو ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ وہی دعوت رہی۔ آگے ابراہیم خلیل اللہ کہ ابراہیم کو اللہ کا خلیل مان کر ان کی پوری اتباع کرو۔ اور پھر آگے دور آیا مکے کے اندر تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ ذبیح اللہ، عیسیٰ انا للہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ان کی اتباع کا اعلان، لیکن لا الہ الا اللہ ساتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ وہی مضمون آگے، البتہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ان کی اتباع کے لیے موسیٰ کلیم اللہ۔ داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے لیے آ گیا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ کا وہی مضمون۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پہلا مضمون سارے نبیوں کا ایک رہا، دوسرا بدلا ہے۔ تیسرا پھر آخر میں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر اللہ نے یہی ذمہ داری نبی کے ذمے لائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پھیلا اور ساتھ ساتھ بتا محمد اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، ان کی اتباع، ان کی غلامی، ان کی پیروکاری لازم ہے، یہ بتا دیا۔ تو تمام نبیوں کا پہلا مرکزی دعوت لا الہ الا اللہ تھا۔
ہر نبی نے آ کر اس لا الہ الا اللہ کو سمجھایا، اس کے لیے مختلف مسائل سے دو چار ہوئے، وہ تفصیلی بات قرآن میں پھیلی ہوئی، احادیث میں پھیلی ہوئی ہے۔ آخر میں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ قرآن آیا، قرآن میں بھی آ گیا کہیں لا الہ الا اللہ، یہاں بھی آ گیا اللہ لا الہ الا ہو جو آخر میں آیا یہ اللہ ہی کی طرف لوٹا، لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ تو بتا دیا اللہ وہ ذات لا الہ الا ہو، کہ کوئی بھی کائنات میں الہ نہیں، وہی اللہ ہے، بات وہی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سورت کا مرکزی دعویٰ آیا ہے۔ اب اس دعوے کے لیے نبی نے محنت کی ہے، کاوشیں کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، تانے سنے ہیں، تشنیع سنی ہے، گالی گلوچ سنی ہے، برا بلا کہنا سنا ہے، مختلف کام ہوا، لیکن نبی اس دعوے پر ڈٹے ہیں۔ اب یہ نبی کو اتنا کچھ سہنا پڑا، نبی کے ماننے والوں کو بھی سہنا پڑا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک مرکزی چیز تھی جس کے لیے نبی کو گالیاں بھی، تانے بھی، تشنیع بھی، برا بلا بھی، گالی گلوچ بھی سننا پڑا، اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں۔ بلاخر مکہ سے نکلنا پڑا، 13 سال کے بعد مکہ سے نکلنا پڑا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جھگڑا مشرکین مکہ کے ساتھ نبی کا کس کا تھا؟ یہ بات آج کے مسلمان کو بھی سمجھ نہیں آئی، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ مشرکین کے ساتھ نبی کا جھگڑا اللہ کی ذات میں نہیں تھا۔ اللہ کی ذات کو مکہ کا مشرک مانتا تھا، اور وہ موٹی بات اگر آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کعبہ جس کو ہم بھی کعبہ کہتے ہیں، منہ میرے طرف آنا کعبہ شریف کے، آپ بھی جانتے ہیں وہ کعبہ کہاں ہے۔ کعبے کا نام بیت اللہ ہی تھا، تو بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، اللہ کو مانا ہے، اللہ کو مانا ہے۔ مشرکین نے بھی تھا دور مشرک کا، اور پھر بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ تو کس کے لیے کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ کو مان رہے ہیں، اور پھر اگرچہ دور جہالت کا تھا لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبد اللہ، اور عبد اللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ اللہ بھی مانتے تھے، اللہ کی بندگی بھی مانتے تھے۔ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ مشرکین کا جھگڑا نہیں تھا۔ نبی جو بتاتا تھا لا الہ، یہ کیا چیز تھی جس سے مشرکوں سے لڑائی ہو جاتی تھی؟ مشرک تھے عربی دان، تو اللہ کی ذات میں جھگڑا نہیں تھا۔ بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں، اللہ کی صفات میں بھی جھگڑا نہیں تھا۔ بعض صفات میں بعض جگہ جا کر جھگڑ جاتے تھے، ذات اللہ کی مانتے تھے۔ اور ذات ماننے کے اعتبار سے سورۃ یونس میں اللہ نے ذکر کیا، نبی ان سے پوچھو جی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آگے پیچھے کہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اس مکہ کے مشرکوں اور نبی کا جھگڑا واضح ہوتا ہے۔ جھگڑا تھا کس چیز میں؟ یہ زور دیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ کیا ہے؟ سورۃ یونس میں اللہ نے فرمایا نبی پوچھ، پوچھوانے والا اللہ۔ ذکر آ رہا ہے قرآن میں، اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، جو کہتے ہیں سچ ہے۔ اور کوئی رپورٹر ہو تو جھوٹ ہو سکتا ہے، اور کوئی تاریخ دان ہو تو غلطی لگ سکتی ہے، جھوٹ کا شائبہ ہوگا، لیکن اللہ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، جو کہتے ہیں سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے یہ پوچھو، نبی پوچھو، یہ آپ سے جھگڑتے ہیں اللہ کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے۔ اللہ کی ذات کو انہوں نے مانا ہے، میں نے کہا ہے۔ اگلی بات ہے صفات بھی مانتے تھے۔ کیا وہ کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کو کہا نبی ان سے پوچھ،
قل من یرزقکم من السماء والارض، نبی ان سے یہ پوچھ، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین کو سیراب کرنے والا، زمین سے طرح طرح کے سبزے نکالنے والا، زمین سے طرح طرح کے اناج غلے نکال کر پھل پھول نکال کر تمہیں روزی دینے والا کون؟ یہ قرآن نے سوال کیا ہے۔ آج کا مومن کہہ دے کہ یہ ہے، لیکن اللہ نے آگے سے جو خود جواب دیا ہے۔ یہ ابو جہل کھڑا تھا، ابو جہل عتبہ تھا، شیبہ تھا، مشرکین مکہ تھے۔ نبی نے پوچھا بتاؤ اے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے زمین سے ملاپ، بارش برسا کر آسمان سے زمین کو سیراب کر کے زمین سے طرح طرح کے سبزاں، طرح طرح کے اناج، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے غلے پھل پھول نکال کر تمہیں روزی دینے والا کون؟ رازق تمہارا کون ہے؟ آج کا کمزور پھر بھی ادھر ادھر چلا جائے گا، بلکہ جاتے بھی ہیں، کوئی ناسمجھی میں جاتا ہے، کوئی ناسمجھی میں جاتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب نے پکی بات ہے یہ کام کرنے والا اللہ کو تو مانا ہے، لیکن ہمارا مسلمان بیچارہ اس بات کو نہیں سمجھے نا، وہ کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں روزی دینے والا، بارش دینے والا اللہ، بارش کے ذریعے سے غلے اگانے والا اللہ، رازق اللہ۔ رازق کا دوسرے لفظوں میں اگر معنی میں الفاظ بدلوں گا معنی ایک ہی ہے۔ یہ رازق عربی کا لفظ ہے، اور اگر فارسی میں کہہ دوں تو اس کا معنی ہے داتا۔ داتا کا معنی روزی دینے والا۔ اور ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا؟ داتا علی حجویری، داتا صاحب۔ اور بھائی داتا کون ہے؟ مکہ کا مشرک کہتا ہے داتا اللہ۔ اس میں جھگڑا نہیں تھا، نبی کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں، وہ اللہ کی ذات بھی مان گیا اور اللہ کی صفت رزاقیت بھی مان گیا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور سوال کرایا، ایک اور بات ان سے پوچھو، دنیا کو پتہ چلے یہ کیا چاہتے ہیں۔ من یرزقکم من السماء والارض ومن یملک السمع والابصار، ان کو بتاؤ تمہیں بینائی کی دینے والا کون؟ ماں کے پیٹ میں بنا کر تمہارے اندر بینائی کی قوت رکھنے والا کون؟ سنوائی کی قوت رکھنے والا کون؟ یہ سنوائی دینے والا کون ہے؟ بینائی دینے والا کون ہے؟ من یملک السمع والابصار، یہ سمع کا مالک کون؟ سنوائی کا مالک، دینے والا، بینائی کو دینے والا کون؟ انہوں نے آگے سے کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سورۃ یونس میں ہے۔ پکی بات ہے یہ کرنے والا اللہ، پکا وہ کہتے تھے یہ تو اللہ ہے۔ یہ تو اللہ کو بھی مان گیا اور اللہ کی صفت بھی مانتا ہے کہ سنوائی کو دینے والا، بینائی دینے والا اللہ ہے، یہ مانتے تھے۔ وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ان سے یہ بھی پوچھو، ایک اور بات بتا دو، رازق تم نے مان لیا، سنوائی دینے والا اللہ کو مان لیا، بینائی دینے والا اللہ کو مان لیا، ان سے یہ پوچھو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ انڈے سے زندہ چوزا مرغی نکالنے والا کون؟ پوچھو ان مکہ والوں سے۔ واقعتاً مردہ انڈا ہے، اندر بہترین چوزا باہر آ گیا، بند خول کے اندر کیسے تصویر بنائی گئی ہے، کیسے روح ڈالی گئی ہے، ہول تو بند ہے، ہوا کیسے گئی ہے، انڈا ٹوٹا، باہر چوزا چوں 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 کرتا ہوا آ گیا۔ اللہ، ٹھیک ٹھاک تصویر، یہ کیسے نہیں کیا؟ من یخرج الحی من المیت، ان سے پوچھو۔ اور اگلی بات وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ بے جان گندا پانی، گندے پانی، بے جان پانی سے بہترین انسان بنانے والا کون ہے؟ ان سے پوچھو۔ وہ آگے سے کہنے لگے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کام کرنے والا اللہ۔ یہ مکہ کا مشرک کہتا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے، اور قرآن شہادت دے رہا ہے، بندہ نہیں دے رہا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، فرمایا پھر مرغی سے، جاندار مرغی سے بے جان انڈا پیدا کرنے والا کون ہے؟
جاندار ماں ہے، بچہ پیدا ہوا مردہ، یہ کرنے والا کون ہے؟ ویسے تو مردہ انڈوں سے وہ سب کچھ پیدا کرتا ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بھی ماں ٹھیک ٹھاک ہے، بچہ مردہ پیدا ہو گیا ہے، ماں ہے مرغی، اندر سے مردہ بے جان انڈا پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کام کرنے والا اللہ۔ یہ مکہ کے مشرک کی گواہی دی ہے۔ اور آخری سوال کر کے پوچھا، یہ پوچھو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ الحی القیوم میں بات آ رہی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کل کائنات کا نظام کی تدبیر چلانے والا کون؟ آسمان کو ٹھہرانے والا، زمین کو بچھانے والا، اور زمین و آسمان کے اندر ستاروں کو، سیاروں کو، شمس کو، قمر کو، دنیا کا نظام ایک مرتب کرنے والا، پوری کائنات کا نظام ایک کنٹرول سنبھالنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کرنے والا بھی اللہ۔ واہ عجیب بات ہے، بڑی باتیں مانی نے اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا یہ مانتے ہو کہ یہ کرنے والا اللہ، تو پھر تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، ماننا۔ تمہارے سجدے کے قابل بھی اللہ ہے۔ پھر بس جھگڑا یہاں آ جاتا تھا۔ یہ اللہ کی ذات کو بھی مانا، صفتوں کو بھی مانا، اتنی صفتیں مان کر بھی مشرک۔ پھر نبی کہتا لا الہ الا اللہ، وہ نبی کو گمراہ کہہ دیتے، شاعر کہہ دیتے، جادوگر کہہ دیتے، کبھی گالیاں دے دیتے، کبھی برا کہہ دیتے، کبھی تان و تشنیع کرتے۔ یہ جھگڑا یہ لا الہ الا اللہ پہ تھا۔ اللہ کو مانا، اللہ کی صفات بھی مانی، بلکہ دوسری جگہ ذکر کر کے اللہ نے فرمایا یہ جھگڑا ان کا تھا، اللہ کو پکارتے تھے، پکارتے بھی اللہ کو تھے۔ اور وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جس وقت کشتی میں بیٹھتے تھے، کشتی گرداب کا شکار ہوتی ہے، ڈمڈول ہوتی ہے، موجوں کی زد میں آتی، دعوا اللہ مخلصین، خالص اللہ کو پکارتے۔ اور کوئی کہہ بھی دیتا ہو فلاں بزرگ کو پکارو، فلاں کی نیاز دو، فلاں کی منت مانو، فلاں کی پکارو، فلاں کو یہ کرو، وہ کہتے ہیں نا 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 نا، اس وقت یہ کام نہیں چلے گا، اس وقت بچانے والا اللہ ہے۔ راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین۔ البتہ اگلی غلطی کر لیتے، فلما نجاہم من البر، جھگڑا ادھر تھا۔ اللہ کو مانا، اللہ کی صفات بھی مانی، اللہ کو پکارا بھی ہے، لیکن فلما نجاہم من البر، جب بر کی طرف ان کو نجات مل جاتی، کشتی پار لگ جاتی، تو پار لگ کر کیا کہتے ہیں اذا ہم مشرکون، اب اللہ کی صفات میں شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچاؤ، فلاں کی نیاز دے آؤ، بچ گئے ہوئے، اور فلاں دربار پہ حاضری لگاؤ، بچ گئے، فلاں جگہ چادر چڑھاؤ، بچ گئے، لات کے پاس چلے جاؤ، سجدہ کر آؤ، منات کے دورہ کر کے آ جاؤ۔ یہ جھگڑے سے اللہ نے کہا ظالموں، خدا کا بندہ ہے، مشکل وقت میں اللہ کو پکارا، بعد میں جاتے ہیں غیر کی در پر، اللہ کے در پر کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ سجدے غیر کو کیوں کرتے ہو؟ یہ غیر کی نظر نیاز کیوں دیتے ہو؟ اور اللہ نے اسی بات کا ذکر کر کے فرمایا لا الہ، الہ کوئی بھی نہیں ہے۔ الہ کے حوالے سے جھگڑا تھا، اللہ کو مانا، اللہ کی صفتیں بھی چند ایک مانی، لیکن اللہ کی صفتوں میں اللہ کو یکتا نہ مانا، اندر شریک کر دیتے تھے، عبادت میں شریک، نفع نقصان میں شریک۔ اور وہ الہ کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے، وہ قرآن کے اسلوب کے مطابق بات لمبی ہو جائے گی، مختصر، جس میں دو صفتیں یاد رکھنا، اس کو الہ کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا جگہ جگہ، اور ان دو صفتوں میں وہ گڑبڑ کرتے تھے۔ اور یہ دو صفتیں اگر آج کا ہمارا بندہ کرے گا وہ بھی گڑبڑ ہے، مکہ کا مشرک بھی گڑبڑ کرے گا، یہ بھی گڑبڑ کرتا ہے۔ ویسے ابھی آپ نے سنا ابو جہل کی باتیں، ابو جہل کو ان باتوں کو دیکھ کر آپ کہیں گے بڑا زبردست آدمی تھا، لیکن گڑبڑ تھی کہیں پر، تبھی تو جھگڑا تھا۔ جھگڑا اس لا الہ الا اللہ میں تھا، اللہ میں نہیں تھا۔ لا الہ کی جو ضرب لگتی نا، جھگڑا اس پہ تھا۔ یہ لا عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس، یہ بہت بڑا جھاڑو ہے، پھیر دیتا سب پر، پوری دنیا پر۔ آگے صرف ایک رہتا ہے، الا اللہ کے ذریعے سے ایک اللہ کو بچایا، باقی کسی کو نہیں بچاتا ہے۔ تو الہ میں دو باتیں ہوتی ہیں، عرب والوں میں یہ بات ہے، عبادت اللہ کی کرو۔ کیا مطلب عبادت؟ کہ عبادت میں بھی یہی چیزیں اور یہ صفتیں صرف اللہ میں ہیں، کہ بندہ
انتہائی درجے کا تذلل عاجزی اختیار کرتے ہوئے ایسی ذات کی تعظیم بجا لائے، اپنی عاجزی اور کسی دوسرے کی تعظیم. کتنی تعظیم، اس کو بہت بڑا سمجھے. اور کیوں سمجھے؟ دو باتیں. کیوں بڑا سمجھے؟ کہ وہ میرے حالات سے واقف ہے، باخبر ہے. میں جو عاجزی کر رہا ہوں اس کی تعظیم بجا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ناظر ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے. الغیب میرے باطن کو بھی جانتا، میرے ظاہر کو بھی جانتا. عالم الغیب والشہادہ میری عاجزی کو جان رہا ہے. اور نمبر دو، پھر اس عاجزی کے ظاہر کرنے پر اور اس کی تعظیم بجا لینے پر وہ مختار کل ہے. مختار کل ہے، مجھے اس پر فائدہ دے گا، مجھے اس پر نفع دے گا، مجھے اس پر اجر دے گا. اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو وہ مجھے پکڑے گا، نقصان دے گا. فرمایا یہ چیزیں تو عبارت کے اعتبار سے یہ عبادت ہے. اللہ کرے اس کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے. اور عرب والے اس مفہوم میں آ کر جگڑ جاتے تھے، اسی کو الہ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کلمے کے اندر، فرمایا لا الہ، کائنات میں الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہ دو صفتیں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں کہ کوئی میرے ظاہر کو بھی جانے، باطن کو بھی جانے، عالم الغیب بھی ہو، عالم الشہادہ بھی ہو، اور میری دعاؤں کو بھی سنتا ہو، دیکھتا ہو، میرے درد و کرب و بلا کو بھی دیکھتا ہو، پھر مجھے پکارنے پر نفع بھی دے دے، نجات بھی دے دے. یہ کام کرنے والا، وہ کہتے نہ بزرگ بھی ہیں. بس جھگڑا یہاں آ جاتا ہے. اللہ بھی ہے لیکن بزرگ صاحب بھی ہے، اللہ بھی ہے منات بھی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے اور منات صاحب کو بھی ہمارے حالات کا پتہ ہے. اور بادشاہو، ہم اپنی منت لے کر جاتے ہیں، منات صاحب کو پتہ چل جاتا ہے، لات صاحب کو پتہ چل جاتا ہے، عزت صاحب کو پتہ چل جاتا ہے، حبل صاحب کو پتہ چل جاتا ہے. ادھر پاکستان والا کہتا ہے میں فلان جگہ گیا، بادشاہو اگلوں نے فوراً بتا دیا، اور یہ اس نیت کے ساتھ آیا، اس مراد کے ساتھ آیا. او خدا کا بندہ، تیرے اور مکہ کے مشرک میں کیا فرق ہوگا؟ یہی جھگڑا نبی کا تھا مکہ کے مشرکوں کے ساتھ کہ تیرے ظاہر باطن کو جاننے والا اللہ، غیب جاننے والا اللہ، اور تیرے سوز و پکار کو دیکھنے والا اللہ، سننے والا اللہ، اور مختار بھی اللہ. اس کے اوپر نفع دینے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، پکڑنے میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ایک ذات ہے. اور یہ کیا کر لیتا ہے؟ یہ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، منات کے بارے میں کہو لا الہ، یہ کچھ نہیں کر سکتا. نہ 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 نہ، زبان ٹیڑھی ہو جائے گی، ایسے نہ کرنا. توہین ہونے پر لات صاحب لاتے مارے گا، رات کو چرپائی ٹیڑھی ہو جائے گی. یہ بھی کہتا ہے بزرگوں کو کچھ نہ کہہ دینا، بزرگ رات کو چرپائی ٹیڑھی کر دیں گے. بزرگوں کا یہی کام رہ گیا ہے، لوگوں کو نقصان دینا. بزرگوں کا کام ہے اللہ اللہ کرنا، بزرگوں کا کام ہے عبادت کرنا، لوگوں کے نفع کے لیے بات کرنا، لوگوں کو دین سمجھانا. بزرگوں کا یہ کام نہیں ہے. یہ کام انہوں نے مانا، مشرکوں نے، تو وہ ہو گئے مشرک. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اگلا کام بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب اگلا کام کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے ہم، کیونکہ ہمارے کام کا مطلب یہ ہے. لا الہ کا معنی یہ تھا کہ الہ کوئی بھی نہیں ہے، ظاہر باطن کو جاننے والا، میری دردوں کو، میری تکلیفوں کو، میری مرادوں کو جاننے والا کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم کہیں گے لا الہ، ادھر ہم منات کے پاس جائیں گے، جھوٹ ہو جائے گا، اس لیے ہم لا الہ الا پڑھتی نہیں ہیں. اور لا الہ کا معنی ہے نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں، نہ فائدہ دینے والا کوئی نہیں، میری پکاروں کو سن کر میری مراد پوری کرنے والا کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں لات صاحب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں لا الہ ہم نہیں پڑھتے ہیں. ان کا اور نبی کا جھگڑا یہ تھا. اور سورت کے اندر اسی دعوے کا ذکر کیا. تمام انبیاء کو اللہ نے یہ سمجھایا کہ خدا کا بندہ عبادت اللہ کی کر، سجدہ کر، رکوع کر، قرآن پڑھ، ذکر کر، صدقہ دے، خیرات دے. یہ ہماری عاجزی ہے. یا اللہ یہ 2 ٹکے ہیں، 2 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 10 لاکھ ہیں. یا اللہ میں عاجز بندہ، یہ تیری عظمت کے لحاظ رکھ کر تیرے نام پر تیرے بندے مسکینوں کو دیتا ہوں.
تو میرے اندر باطن کو جانتا ہے، میں تیری رضا کے لیے تیری عبادت کے طور پر دے رہا ہوں، اور تاکہ تو مجھے اس کا آخرت میں ثواب دے، دنیا میں بدلہ دے۔ یہ نیت ہوتی ہے مومن کی۔ اور اگر یہ کہ آدمی کسی اور کے لیے کر دے، شرک ہو جائے گا۔ اسی کو لا الہ کہتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے کرو، یہ کام اللہ میں پائے جاتے ہیں، باقی کسی میں نہیں۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، رب ہی ہر چیز کے نفع نقصان کو پیدا بھی کرتا ہے، جانتا بھی ہے، وہ یختار، مختار بھی وہ ہے، اور نفع نقصان اس کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہی نیت اللہ کے لیے کر، غیر کے لیے کیا تو ناجائز ہو جائے گا۔ تو مکہ کا مشرک اللہ کو بھی مانا، اللہ کی صفتیں بھی مانی، لیکن اللہ کی ان دو باتوں میں غیر کو شریک کر لیتا تھا۔ بزرگوں کو، لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو شریک کرتا تھا۔ نبی کے ساتھ ان کا جھگڑا اس بات پہ تھا۔ آخر میں سمجھ آئی، پھر خود کہنے لگے اوہ غلطی کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے پھر اگلی بات آئے گی، اس کے اوپر کافی بات ہو گئی ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی نصیب فرما، اپنے در کا پجاری بنا، در در کی پجاری سے محفوظ فرما، اپنے در کا سوالی بنا، در در کے سوالوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی ذاتی کبریائی کا تابع، اپنی ذاتی کبریائی کا عبادت گزار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے احکام کی پوری اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے انبیاء تشریف لائے وہ مقصد ہمیں سمجھ کر اس کی پوری پوری غلامی نصیب فرما، اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔